الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبھی مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اب جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ ایک بیس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو ضرورت اس بات کی بھی تھی کہ اس کام میں کوئی رخنہ اندازی نہ ہو۔ مسلمانوں کی تعداد ابھی اتنی نہیں تھی، اور مدینہ شریف میں جو یہودی آباد تھے ان کی دشمنی سامنے آ چکی تھی۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک طرف تو قریش دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، اور یہاں یہودی بھی کوئی فتنہ انگیزی نہ پیدا کر دیں، اس لیے ضروری تھا کہ یہودیوں سے بھی نپٹا جائے۔ تبھی اس کے لیے کیا کیا گیا وہ سماعت فرمائیں۔ مدینہ میں انصار کے علاوہ بہت سے یہودی بھی آباد تھے۔ یہودی یہ بہت ہی ذلیل قوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو اتنا نوازا، اس قدر نوازا ہے کہ شاید ہی کسی قوم کو اتنا نوازا ہوگا۔ یہ وہ قوم ہے کہ جن کے لیے جنت کا رزق جو ہے وہ دنیا میں ان کو ملا، من و سلوہ، جو سب آپ جانتے ہیں۔ آسمان سے ان کے لیے باقاعدہ آسمان سے دسترخوان اترتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وقت گزرا ان کا، ایسا وقت بھی گزرا کہ خرق عادات چیزیں ان کے ساتھ ہوئی۔ ان کے بدن میلے نہیں ہوتے تھے، یعنی سفر طے کرنا تھا، بدن میلے نہیں ہوتے تھے، کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچے کے ساتھ اس کا کپڑا بھی ہوتا تھا، اور جیسے جیسے بچہ بڑھتا اس کا کپڑا بھی بڑھتا رہتا تھا۔ یعنی ان پر بہت انعام ہوا، بہت ہی زیادہ۔ اپنے آپ کو یہ اللہ کے بیٹے کہتے تھے، ہم نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی اتنا ان کو اپنے آپ پر گھمنڈ تھا، اور اس کے باوجود ہر نبی کے ساتھ انہوں نے غداریاں کی ہیں، نبیوں کو قتل کیا ہے، نبیوں کے خلاف گئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے دشمنی کی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کی یہ دشمنی آج تک جاری ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے یہ ساری دنیا میں کھل کر سامنے ہے۔ جوز، JEW، جیو جسے کہتے ہیں، جوز، یہودی، کھل کر ان کا کمینہ پن ہمارے پوری دنیا کے سامنے ہے۔ جو آج اسرائیل جو ہے، یہ اسرائیل یہودی، بنی اسرائیل، اصل میں یہ بنی اسرائیل کا ہے، تو اسرائیل کو ان لوگوں نے اسرائیل کر دیا ہے۔ تو یہی یہودی جو ہیں، اس وقت سے ان کی دشمنی جاری ہے اور آج تک جاری ہے۔ فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے، سب کے سامنے کیسے پوری دنیا کو یہ جکڑ کے رکھے ہوئے، اور خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی پر اترے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت سے انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی اسی وقت سے جاری ہے۔ تو ان یہودیوں کے 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور قریظہ، مدینہ کے اطراف میں آباد تھے، اور نہایت مضبوط محلات اور مستحکم قلعے بنا کر رہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے یہودیوں اور انصار میں ہمیشہ اختلاف رہتا تھا، اور وہ اختلاف اب بھی موجود تھا، اور انصار کے دونوں قبیلے اوس و خزرج بہت کمزور ہو چکے تھے۔
کیونکہ مشہور لڑائی جنگ بیعت میں دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اور نامور بہادر آپس میں لڑ لڑ کر قتل ہو چکے تھے، اور یہودی ہمیشہ اس قسم کی تدبیروں اور شرارتوں میں لگے رہتے تھے کہ انصار کے یہ دونوں قبائل ہمیشہ ٹکراتے رہیں اور کبھی متحد نہ ہو پائیں۔ یہ آج بھی کر رہے ہیں یہ لوگ، مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کے رکھی ہوئی ہے ان وجوہات کی بنا پر۔ اب یہ ہمیشہ لڑاتے رہتے تھے، لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اوس و خزرج کی باہمی جو لڑائیاں تھیں حضور نے وہ بند کرا دی اور آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، تو اب ان کی دال گلتی دکھائی نہیں دی ان لوگوں تو اور دشمنی پر ابھر آئے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کے آئندہ تعلقات کے بارے میں ایک معاہدے کی ضرورت محسوس فرمائی تاکہ دونوں فریق امن و سکون کے ساتھ رہیں اور آپس میں کوئی تصادم اور ٹکراؤ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و یہود کو بلا کر معاہدے کا ایک دستاویز لکھوائی جس پر دونوں فریقوں کے دستخط ہو گئے۔ اس معاہدے میں جو درج تھا اس کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، خون بہا یعنی جان کے بدلے جو مال دیا جاتا ہے، اور فدیہ یعنی قیدی کو چھڑانے کے بدلے جو رقم دی جاتی ہے، اس کا جو طریقہ پہلے سے چلاتا تھا اب بھی وہ قائم رہے گا۔ یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی، ان کے مذہبی رسوم میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ یہودی اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ یہودی یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ کوئی فریق قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا۔ یہ دیکھیے یہ کتنا اہم پوائنٹ تھا کہ یہودیوں سے یہ دستخط لکھوا لیے گئے کہ قریشیوں کی مدد نہیں کی جائے گی اور ان کے مددگاروں کو بھی پناہ نہیں دی جائے گی۔ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی اس مصالحت میں شامل ہوگا، لیکن مذہبی لڑائیاں اس سے مستثنی رہیں گی۔ یعنی یہ معاہدہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے امن و سکون کا ایک راستہ بنا لیا تھا۔ یہودیوں کی شرارت سے سبھی واقف تھے، ان کو یعنی کہ پابند کیا گیا۔ یہ معاہدہ یہودیوں کے ساتھ ہو گیا۔ اب مدینہ شریف کے لیے ایک دعا کا ذکر ہے۔ چونکہ مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہ تھی، یہاں طرح طرح کی وبائیں اور بیماریاں پھیلتی رہتی تھیں۔ میں نے بتا دینا پہلے کہ اس کا نام پہلے یثرب تھا۔ یثرب کے معنی ہی یہی تھے کہ بیماری کی جگہ، یعنی آدمی جہاں بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ سرکار نے اس کا نام تبدیل فرما دیا، اور اب یثرب بولنا اب منع ہے۔ اب جو اشعار وغیرہ شاعر نعت وغیرہ لکھی جاتی ہے اس میں بھی یثرب کچھ شعراء لکھ دیتے ہیں، تو یہ سب منع ہے، نہیں لکھنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے۔ یثرب نہیں بولیں گے اب، مدینہ شریف نام ہے، اور یہی نام انشاءاللہ قیامت تک رہے گا اور عاشقوں کے دلوں کا چین بنا رہے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کثرت سے مہاجرین یہاں بیمار ہونے لگے، بیماریاں پھیلتی رہتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت بلال رضی اللہ عنہما شدید لرزہ بخار میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئے، اور بخار کی شدت میں یہ حضرات اپنے وطن مکہ المکرمہ کو یاد کر کر کے کفار مکہ پر لعنت بھیجتے تھے، اور مکہ کی پہاڑیوں اور درختوں کے فراق میں اشعار پڑھتے تھے۔ اب اتنی ہماری پیارا وطن ہم سے جدا ہو گیا، آج ہم یہاں تک بیمار ہو رہے ہیں مدینہ شریف میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی ایسی ہی محبت ڈال دے جیسی مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور مدینہ کے ناپ تول کے برتنوں میں خیر و برکت عطا فرما، اور مدینہ کے بخار کو جحفہ کی طرف منتقل فرما دے۔ یہ دعا سرکار نے فرمائی، اور پھر نتیجہ آج مدینہ شریف جیسا محبت والا شہر کوئی نہیں۔
صحابہ تو صحابہ، آج تک اور قیامت تک تمام محبین رسول اور تمام عاشقان رسول، اسلام کے چاہنے والے سب کے دلوں میں مدینہ شریف کی محبت اللہ نے پیدا فرما دی ہے۔ یہ سرکار کی دعاؤں کا نتیجہ الحمدللہ۔ سنہ 1 ہجری کے اور واقعات میں سے یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ یہ فارس کے رہنے والے تھے، فارس ایران۔ ان کے آبا و اجداد بلکہ ان کے ملک کی پوری آبادی مجوسی یعنی آتش پرست، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، پارسی آج کے دور میں، یعنی یہ وہیں سے آئے ہیں، یہ پارسی وغیرہ فارس سے ہی آئے ہیں، اگیاری وغیرہ آج بھی بولتے ہیں نا، تو یہ وہی مجوسی تھے۔ یہ اپنے آبائی دین سے بیزار ہو کر دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکلے۔ آگ کی پوجا کرنا ان کو پسند نہیں تھا، تو دین حق کیا ہے اس لیے گھر سے نکل گئے، مگر ڈاکوؤں نے ان کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا لیا، پھر ان کو بیچ ڈالا۔ چنانچہ یہ کئی بار بکتے رہے اور مختلف لوگوں کی غلامی میں رہے۔ اسی طرح یہ مدینہ پہنچے۔ میں نے پہلے کہیں عرض کی تھی کہ غلام کا یہی مطلب تھا کہ پکڑ لیا، خدمت لیتے رہے، پھر آگے بیچ دیا، یعنی بالکل ایک چیزوں کی طرح سے انسانوں کو، مردوں عورتوں کو بیچا جاتا تھا۔ تو یہ لگاتار بکتے بکتے کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، اس کا دل بھر گیا، اس نے آگے بیچ دیا۔ اسی طرح بکتے بکتے یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کچھ دنوں تک عیسائی بن کر رہے اور یہودیوں سے بھی میل جول رکھتے رہے۔ اس طرح ان کو توریت و انجیل کی کافی معلومات حاصل ہو چکی تھی، اچھا خاصا علم آ گیا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پہلے دن تازہ کھجوروں کا ایک طباق خدمت اقدس میں یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ پڑھے تھے نا، تو علم جو ہوتا ہے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو انہوں نے آزمایا کہ دیکھیں یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو نبی کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے، تو آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو پہلے کھجور لائے اور یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہمارے سامنے سے اٹھا کر فقراء اور مساکین کو دے دو، کیونکہ میں صدقہ نہیں کھاتا۔ پھر دوسرے دن کھجوروں کا ایک اور خوان لے کر پہنچے اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے، سامنے رکھ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہاتھ بڑھانے کا اشارہ فرمایا اور خود بھی کھا لیا۔ اس درمیان جو نظر ڈالی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ چونکہ یہ تورات و انجیل میں نبی آخر الزماں کی نشانیاں پڑھ چکے تھے، اس لیے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، یہ بھی سرکار کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ اسی سنہ 1 ہجری میں یہ واقعہ بھی ہوا کہ نمازوں کی رکعت میں اضافہ کر دیا گیا۔ اب تک فرض نمازوں میں صرف 2 ہی رکعتیں تھیں، مگر ہجرت کے سال اول میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ظہر و عصر و عشاء میں 4 رکعتیں فرض ہو گئیں، لیکن سفر کی حالت میں اب بھی وہی 2 رکعتیں قائم رہیں۔ اسی کو سفر کی حالت میں نمازوں میں قصر کہتے ہیں۔ اس سال حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے 3 نہایت ہی شاندار اور جانثار حضرات نے وفات پائی، جو در حقیقت اسلام کے سچے جانثار اور بہت ہی بڑے معین و مددگار تھے۔ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ یہ وہ خوش نصیب مدینہ کے رہنے والے انصاری ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر قباء میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مکان کو شرف نزول بخشا۔
دوسرے حضرت برا بن معرور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخص ہیں کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور یہ اپنے قبیلہ خزرج کے نقیبوں میں سے تھے۔ تیسرے حضرت اسعد بن زرارہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کی دونوں بیعتوں میں شامل رہے، اور یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مدینہ میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ جب مذکورہ بالا تینوں معززین صحابہ نے وفات پائی تو منافقین اور یہودیوں نے اس کی خوشی منائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ ان کو یہ صدمات کیوں پہنچاتا۔ خدا کی شان کے ٹھیک اسی زمانے میں کفار کے دو بہت ہی بڑے بڑے سردار بھی مر کر مردار ہو گئے، ایک عاص بن وائل سہمی جو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا باپ تھا، دوسرا ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا باپ تھا۔ روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ کی جاں کنی کے وقت بہت زیادہ بے چین ہو کر تڑپنے اور بے قرار ہو کر رونے لگا اور فریاد کرنے لگا، تو ابو جہل نے پوچھا کہ آخر آپ کی بے قراری اور اس گریہ وزاری کی کیا وجہ ہے؟ ولید بن مغیرہ بولا کہ میرے بھتیجے، میں اس لیے اتنی بے قراری سے رو رہا ہوں کہ مجھے اب یہ ڈر ہے کہ میرے بعد مکہ میں محمد کا دین پھیل جائے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان نے تسلی دی اور کہا کہ چچا، آپ ہرگز اس کا غم نہ کریں، میں ضامن ہوتا ہوں کہ میں دین اسلام کو مکہ میں نہیں پھیلنے دوں گا۔ چنانچہ ابو سفیان اپنے اس عہد پر اس طرح قائم رہے کہ مکہ فتح ہونے تک وہ برابر اسلام کے خلاف جنگ کرتے رہے، مگر فتح مکہ کے دن ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور پھر ایسے صادق الاسلام بن گئے کہ اسلام کی نصرت و حمایت کے لیے زندگی بھر جہاد کرتے رہے، اور انہی جہادوں میں کفار کے تیروں سے ان کی آنکھیں زخمی ہو گئیں اور روشنی جاتی رہی۔ یہی وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہیں جن کے سپوت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ انہی کے والد ہیں حضرت ابو سفیان، جو پہلے سخت قسم کے کافر بلکہ کافروں کے سرداروں میں رہے، پر بعد میں انہیں بھی دامن اسلام میں داخل ہونا ہی پڑا۔ اب دیکھیے اس کے بعد کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ اگلے قسط میں سنیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار اس کام کی تکمیل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، ہماری مدد فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔